شہدائے کربلا کی تدفین۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر اس فریضے کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، مگر جب وہ گنج شہیدہ میں پہنچے تو دیکھا کہ کسی کے بھی جسم پر سر نہیں، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں تھا۔ بہت سے شہداء کی لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور شناخت ممکن نہ تھی۔ اسی لیے بنی اسد کے لوگ شج و پنج میں تھے کہ کیا کیا جائے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام بااجاز امامت کوفہ سے کربلا تشریف لائے اور اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا حسین علیہ السلام کے لاشۂ بیسر کے پاس جا کر رک گئے۔ پھر بیٹھ کر لاشے کو گلے لگایا اور اونچی آواز میں کریا کرنا اور لاشے کے بوسے لینا شروع کر دیے اور فرمایا، اے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت طویل ہو گیا ہے۔ بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی جسد اطہر کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کو قبر میں اتارنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت و خوشبختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد قبر مطہر پر یہ عبارت تحریر فرمائی، هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا۔ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے عالم غربت میں پیاسا شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین کی پائنتی کی طرف دفن کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت زین العابدین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لٹا کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی سپرد لحد کر دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علمدار کی لاشے کے پاس آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آسمان پہ ملائکہ بھی تڑپ اٹھے اور جنت کے محلات میں رہنے والی حوریں بھی رونے لگیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے پر گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته۔ اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پہ سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں بنی ہاشم کے شہداء کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حر کے لاشے کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام شہداء کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بنی اسد آپ علیہ السلام سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی ابن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح بااجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔